حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں، کسی بندے کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس چیز پر افسوس نہیں کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ 4 صفات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ صفت ہمیں عطا فرمائی۔ وہ پہلی صفت ہے امانت کی پاسداری کرنا۔ کسی بندے نے کوئی آپ کے پاس چیز امانت رکھوائی یا کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اس نے یہ کہا کہ اس کو آگے نہیں پھیلانا، کسی اور کو نہیں بتانا، تو چاہے وہ چیز ہے یا چاہے وہ بات ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس امانت کی پاسداری کرنے والے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آپ کے پاس نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا پھر ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ امانت داری اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس بندے کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ اگر خیانت کرنے والا ہے تو حضور نے فرمایا کہ لا ایمان، اس کا پھر ایمان بھی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو کامل مکمل بنانا ہے تو امانت کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے آیت المنافق ثلاث، کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں وہ 3 ہیں، اس میں سے ایک منافقت کی نشانی امانت کے اندر خیانت کرنا ہے، کہ جو بندہ خیانت کرنے والا ہوگا وہ بندہ منافق کہلائے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ دوسری صفت جو بندے کو مل جائے بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ گفتگو میں سچ بولنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اور یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، جب کوئی بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے تو یہ اس بندے کی منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا عادی ہے، تو اس بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بڑی نعمت اس کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں امانت کی پاسداری کرنا اور گفتگو کے اندر سچ بولنا، حضور نے فرمایا اگر کوئی ایسا تاجر ہے، ہم میں سے بھی کوئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی باہر بھی موجود ہے، اگر تاجر ہے، تجارت کے اندر امانت داری کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ اس کو اٹھائے گا۔ نبیوں کے ساتھ اگر بندہ اٹھایا جائے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، تو وہ بہت بڑی خوشبختی والی بات ہے، بڑی سعادت والی بات ہے، کیونکہ نبی سیدھے کے سیدھے جنتی ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی جنتی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، اپنی تجارت کے اندر یہ 2 صفات لا کر اپنا حشر قیامت والے دن نبیوں، صدیقین، سچ بولنے والے اور شہداء کے ساتھ کروا سکتا ہے۔ تیسری جو صفت ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے میرے زیادہ قریب اور قیامت والے دن بھی جو میرے زیادہ قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حضور کے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، جب حساب و کتاب والا دن ہوگا، جب معاملہ ہوگا، تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اپنے اخلاق اچھے کریں گے تو وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، ان تولنے والے آپ کے اعمال میں سے جو آپ کے اخلاق ہوں گے ان کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو وزن زیادہ بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلہ آپ کا زیادہ بھاری ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ یہ سب کچھ ملے گا کس سے؟ حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے سے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے، نہ کہ سخت رویہ، لڑائی جھگڑے والا رویہ، منہ بنا کر دوسروں کے خلاف ہونے والا رویہ، اس بندے میں سب کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ضروری ہے۔ آخری اور چوتھی بات، یہ بڑی نعمت ہے، فرمایا کہ حلال و پاکیزہ روزی کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے کہ روزی ملے، حلال ملے، پاکیزہ ہو، چاہے کم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہے تو حلال، زیادہ ہے حرام ہے، پریشانی ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، دنیا کے اندر عیش ہوگی لیکن آخر میں کیا کرے گا؟ پھر روزی اگرچہ حلال ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نے دیا، حلال دیا، جتنا میرے حق میں تھا مجھے مل گیا، اس کے اوپر میں شکر ادا کرتا ہوں، اسی کو مینیج کروں گا، اسی ایسی ترتیب سے لگاؤں گا گھر کے خرچات بھی پورے ہو جائیں، میری ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اللہ رب العزت اس کے اندر بہت برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو آج میں نے